تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی قرآن سٹڈی سورہ نمبر 4 النساء، اس کی آیت نمبر 171 سے شروع کر رہی ہوں میں۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں، پھر اس کی ٹرانسلیشن اردو میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Trinity, a false doctrine. O people of the scripture, do not transgress the limits of your religion, and do not say about God except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was a messenger of God, and his word that he had sent to Mary, and a revelation from him. Therefore, you shall believe in God and his messengers. You shall not say Trinity. You shall refrain from this for your own good. God is only one God. Be he glorified. He is much too glorious to have a son. To him belongs everything in the heavens and everything on earth. God suffices as Lord and Master. اس کا میں اب اردو میں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے ٹرینٹی ایک جھوٹا عقیدہ۔ آیت کا ترجمہ ہے اے اہل کتاب، اپنے دین کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ کا ایک رسول اور اس کا فرمان، اور اس کی طرف سے ایک وحی تھی جو اس نے مریم کی طرف بھیجی تھی۔ اس لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا چاہیے۔ تم ٹرینٹی مت کہو، تم اپنی بھلائی کے لیے اس سے باز رہو۔ اللہ صرف ایک ہی معبود ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے۔ رب اور مالک کے طور پر اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جن میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر ہیں وہ پیغام لے کر ان کے پاس آئے تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور ان کو حکم دے رہے ہیں اس چیز کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدود کو پار مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میسج اور اپنا جو پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کے پاس بھیجا ہے، صرف اسی کے اوپر عمل کریں، اس میں اپنی طرف سے جھوٹ مت ملائیں، اس میں اپنی طرف سے کوئی سمجھ بوجھ کر کے اور چیزیں جو ہیں وہ شامل مت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو صحیح اور سچا پیغام ہے اس کو خراب مت کریں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ اب انسان جو ہے سچ کہاں سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے سے جو ہمارے پاس اسکرپچرز بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ان میں سچ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کہیں سے بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں، اپنی ہستی کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی کیا پاورز ہیں، ان کے پاس وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی ہستی کیسی ہے، سارا کچھ وہ ہر چیز کے خالق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں جن کے پاس جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یا جو مسلمان ہیں وہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بہت سارے جھوٹ کھڑ کر، وہ ان کے نام کے ساتھ لگا کر وہ اس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو سچ بھیجا ہے اس میں جھوٹ ملا کر اس کو پیچیدہ کر دیتے ہیں لوگوں کی سمجھ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے
منع فرما رہے ہیں سب انسانوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ مسیح عیسیٰ جو تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سارے قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہمیشہ اس کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ وہ عیسیٰ جو کہ مریم کا بیٹا۔ کہیں بھی عیسیٰ اکیلا عیسیٰ نہیں کہا گیا۔ جہاں بھی عیسیٰ کا نام آیا ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ مریم کا بیٹا کے ساتھ اس کو ہمیشہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ایک رسول تھا، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان جو ہے اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجا تھا مریم کے پاس، اور جو کہ ایک وہ وہی لے کر آیا تھا اس کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیک بیٹا جو ہے، نبی جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، جو جس کا ذکر اس میں بھی ہے کہ اور اس کی طرف سے ایک وحی تھی جو اس نے مریم کی طرف بھیجی تھی۔ کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹرینٹی کا لفظ جو ہے، ان کے ٹرینٹی جو یہ کہتے ہیں کہ میرے اور جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ اور جبرائیل اور مریم، اور کچھ کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خود اللہ کی خدا کی شکل میں نیچے انسان بن کر جو ہے وہ نیچے آیا، جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ کی شکل میں نیچے آئے، اور انہوں نے تمام انسانوں کے جو وہ صلیب پر ان کو چڑھایا گیا تھا ان تمام کے گناہ جو ہیں وہ انہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر سب اپنی ماننے والوں کو جو ہے وہ ان کے گناہ معاف کر کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی بہت سی کہاوتیں اور کہانیاں ہیں جو کہ بعد میں بہت سے شیطان سے جو لوگ تھے، انہوں نے جو شیطان کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے اس طرح کی کہانیاں اور یہ ٹرینٹی کا تین کا جو ہے وہ ریلیجن بنا کر وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے تو انہوں نے اس اصل پیغام کو جو ہے وہ انہوں نے بگاڑ کر انسانوں تک بھیج دیا ہے۔ تو وہ اور انسان جو ہیں وہ بغیر اپنی عقل کو استعمال کیے، بغیر اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے، جو ان کے اسکرپچر ہے، کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر وہ جو کچھ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنتے آئے ہیں وہ اسی پر ہی ایمان انہوں نے لے آئے ہیں، اور اسی پر ہی وہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی اپنی تم لوگوں کی بھلائی ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کی عظمت شان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سب تعریفیں انہی کی ہیں، چاہے انسان ان کی سب تعریفیں ان کے لیے نہ کرے اور وہ تعریفیں جو ہے وہ تقسیم کر دے ان کے نبیوں میں اور فرشتوں میں اور مریم میں اور محمد میں، اور جو بھی جن کو بھی، اور علی اور جو ہیں جن کے تقسیم کر دیں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کی سب تعریفیں جو ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں، اور وہ اس سے کہیں زیادہ عظمت والی ہستی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کا کوئی بیٹا ہو یا وہ جو ہے وہ کسی قسم کی ان کی جو بادشاہت ہے اس میں کسی کی جو ہے وہ کوئی شریک ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہی ہیں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کہیں زیادہ اوپر ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو۔ یہ چیزیں انسانوں کے لیے ہیں کہ اولاد ہونا، ماں باپ ہونا، رشتہ دار ہونا، بہن بھائی ہونا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے لیے نہیں ہے،
نہ تو ان کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بہت عظیم ہے۔ تو سب تعریفیں آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی ہیں وہ سب انہی کی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سرونٹس ہیں، ان کی تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے واحد مالک ہے۔ آگے میں آیت نمبر 172 جو ہے اس کو پڑھتی ہوں، پہلے اس کی انگلش پڑھتی ہوں۔ The Messiah would never disdain from being a servant of God, nor would the closest angels. Those who disdain from worshipping him and are too arrogant to submit, he will summon them all before him. 173. As for those who believe and lead a righteous life, he will fully recompense them and shower them with his grace. As for those who disdain and turn arrogant, he will commit them to painful retribution. They will find no Lord beside God, nor a Savior. اب میں ان دو آیات کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ مسیحا کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا ایک خادم سمجھنے میں کوئی حقارت نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی وہ فرشتے جو قریب ترین ہیں، اور وہ جو اس کی عبادت کرنے کو حقیر سمجھتے ہیں اور انتہائی تکبر کی وجہ سے فرما برداری نہیں کرتے، وہ ان سب کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے بلائے گا۔ 173 کا ترجمہ ہے، جبکہ وہ جو ایمان لائے اور ایک راست باز زندگی گزارتے ہیں، وہ انہیں بھرپور صلہ دے گا اور ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا، اور ان کے لیے جو حقارت اور تکبر کرتے ہیں وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ اللہ کے سوا نہ کوئی رب پائیں گے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ تو خود جو تھے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سرونٹ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سرونٹ کہتے تھے، اور تمام انبیاء ایسے ہی ہیں۔ وہ جو بھی جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اور جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے کچھ کا ہمیں بتایا ہے اور بہت سو کا ہمیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے قرآن میں، لیکن وہ آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا خادم سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خادموں میں سے ہیں، جو ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کام کے لیے خاص طور پر چنا ہے کہ وہ ان کا پیغام جو ہے وہ ان کے باقی انسانوں تک پہنچائیں۔ تو وہ بھی اس چیز، اور جو فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کو فوراً پورا کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سرونٹ سمجھتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی حقارت محسوس نہیں کرتے، وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے سرونٹس میں سے ہیں۔ تمام انسان چاہے کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سرونٹ سمجھے یا نہ سمجھے، سب ہی سرونٹ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی معافی چاہیے، ان کو پلیز کرنا، ان کی خوشنودی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے ان کے اچھے سرونٹس میں شامل ہو سکیں۔ تو وہ جو جہنم میں جائیں گے سرونٹس وہ بھی ہوں گے، لیکن وہ نافرمان سرونٹس ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے۔ تو سرونٹ سب ہی ہیں، اور اس چیز کا علم انبیاء کو اور رسولوں کو سب سے زیادہ ان کو اس بات پر یقین اور اس بات پر ان کا مکمل
کہہ لیں کہ ان کا یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی بہت عظیم ہے اور ہماری ان کے آگے کوئی اوقات نہیں ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دن رات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس میں الٹا بھاگ بھاگ کر بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تھے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائے تھے وہ انہیں پورا کرنے میں اپنی دل و جان کے ساتھ کوشش کرتے تھے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو جو ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کی وحدانیت پر بغیر کسی شرک کے، اور وہ جو ایمان نہیں لائے یا زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ بھی، یا وہ جو بالکل دہریے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بالکل یقین ہی نہیں رکھتے کہ کوئی خدا بھی ہے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اس دن جو فیصلے کا دن ہوگا، اور ان سب کو اس دن جو ہے سب سر جھکا کر ان کے حضور کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے حقیر خادم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا جو نعمتیں ہیں ان سے نوازا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ انہیں اس دن ان کی جو اعمال ہیں انسانوں کے، جن کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 174 174۔ تو اس کی انگلش ہے، اوپر کی ہیڈنگ ہے 174 کی، دا قرآن's میتھمیٹیکل کوڈ، ٹینجیبل irrefutable proof۔ نیچے آیت ہے، ورس ہے، O people, a proof has come to you from your Lord. We have sent down to you a profound beacon۔ 175 Those who believe in God and hold fast to Him, He will admit them into mercy from Him and grace, and will guide them to Him in a straight path۔ اس کا، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ثبوت آ چکا ہے، ہم نے تمہاری طرف رہنمائی کرنے والی ایک عظیم روشنی بھیج دی ہے۔ اب آیت نمبر 175 کا ترجمہ ہے، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 176، اور اس کو انگلش میں پہلے پڑھتی ہوں۔ They consult you, say God advises you concerning the single person. If one dies and leaves no children, and he had a sister, she gets half the inheritance. If she dies first, he inherits from her, if she left no children. If there were two sisters, they get 2/3 of the inheritance. If the siblings are men and women, the male gets twice the share of the female. God thus clarifies for you, lest you go astray. God is fully aware of all things۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں اردو میں۔ وہ تم سے مشورہ کرتے ہیں، کہو اللہ تمہیں اکیلے شخص کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے وراثت میں آدھا حصہ ملے گا۔ اگر وہ پہلے مر جاتی ہے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ اس کو ورثے میں ملے گا۔ اگر 2 بہنیں تھیں تو انہیں وراثت کا 2/3 حصہ ملتا ہے۔ اگر بہن بھائی مرد اور عورتیں ہیں تو مرد کو عورت کا 2 گنا حصہ ملتا ہے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ تمام چیزوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔
تو یہ ایک دم سے باقی قوانین اور عیسیٰ کی جو ہسٹری تھی اور اس کے بارے میں آتے ہوئے یہ اچانک یہ ایک آیت آئی ہے سورہ نمبر 4 النساء کی. یہ آخری آیت ہے 176، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جائیداد ہے اس کے بارے میں، جو وصیت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور سمجھے سینیریو جس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس حالت میں جب اگر یہ کنڈیشن ہو، یہ صورتحال ہو، تو پھر جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ جائیداد کی تقسیم، وراثت کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں شاید اس سچویشن میں، کہ اس حالت میں کہ اگر یہ سینیریو ہو تو پھر جائیداد کیسے تقسیم کی جائے، تو وہ شاید وہ یقیناً ان میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس سینیریو کو بھی اس آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ کھول کر انہوں نے بیان فرمایا ہے. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی شخص جو ہے مر جاتا ہے اور وہ اکیلا ہے، اور وہ مر جاتا ہے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو جب اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی بہن کو اس کی جتنی بھی جائیداد ہے اس میں سے آدھا حصہ ملے گا. اور لیکن اگر بہن پہلے مر جاتی ہے تو پھر اس کی بھی وراثت ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے بہن کے پاس، اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو بھائی ہے اس کے جتنی وراثت ہے وہ اس کے بھائی کو ملے گی. تو یہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں صرف ایک بہن اور بھائی ہیں، اور سمجھیں ان کے اور کوئی ظاہر ہے اولاد نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اور ان کے پاس جائیدادیں ہیں. تو اس صورت میں جائیداد کس طریقے سے تقسیم ہوگی اگر انہوں نے کوئی وصیت نہ چھوڑی ہو تو. کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تم وصیت کو پورا کرو جو وصیت مرنے والے نے وصیت کی ہے. اس لیے وصیت کا بار بار ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ پہلے جو وصیت کرو اور اس وصیت کو پہلے پورا کرو جو مرنے والے نے کی ہے. تو پھر بعد میں اگر کچھ بچ بھی جاتا ہے تو اس کو پھر کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ تمام رشتوں کو اکٹھا کر کے سب کا اللہ تعالیٰ نے تب پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے. اور یہاں پر اب اگر دو بہن بھائی ہیں تو اس کا بھی وہ ہمیں بتا رہی ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اگر دو بہنیں تھیں اور انہیں وہ اس کو اگر دو بہنیں تھیں تو انہیں وراثت کا 2/3 حصہ ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر دو بہنیں تھیں تو پھر جو ہے وہ اگر بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پیچھے دو بہنیں ہیں تو ایک کی صورت میں تو اس کو آدھا ملے گا، لیکن دو بہنوں کی صورت میں انہیں وراثت کا 2/3 ملے گا بہنوں کو. اور اگر بہن بھائی مرد اور عورتیں ہیں، ان کے بہت سارے بہن بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر کس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو عورت کا 2 گنا حصہ ملے گا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جو بھی سینیریو ہو سکتے ہیں ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اور وہ اس لیے بتایا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے، اور انسان جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ان کے لیے زندگی آسان ہوگی. ان کے لیے پیسہ جو ہے وہ، ان کے لیے جائیداد جو ہے یہ ان کے لیے آزمائش نہیں بنے گی یا ان کی ناکامی کا سبب نہیں بنے گی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق
اس کے اوپر عمل کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو میں آج کا جو میری اسٹڈی ہے میں اس کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں، اور یہ سورہ نساء جو ہے یہ اس کا بھی اختتام ہو جاتا ہے آیت نمبر 176 کے اوپر. تو نیکسٹ جو ہماری قرآن اسٹڈی ہوگی وہ انشاءاللہ شروع ہوگی سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ سے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. ماشاءاللہ سسٹر. اچھا یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے آیت نمبر 76 ہے، تو اگر ایک سنگل بندہ ہے جس کی اولاد نہیں ہے تو اس کے حساب سے اس کی بہن کو آدھا ملے گا، رائٹ؟ سو سپوز کر لیں کہ اگر وہ لیس جسٹ فار نمبر، اگر وہ 100 روپیہ چھوڑ کے گیا ہے، جسٹ فار ہی میک اٹ میتھ ایزی، تو اس کا مطلب 50 روپیہ اس کی بہن کو ملے گا اور باقی 50 جو ہے وہ دوسرے طریقے سے باقی آیتوں کے حساب سے ڈویژن ہوگا، رائٹ؟ نیکسٹ آف کین. ٹھیک ہے. تو پھر اگر 2 بہنیں ہیں تو 2/3 کا مطلب ہے پھر اس کو $66 ملے گا، باقی $33 جو ہے وہ اس کے پاس. 2/3 3 حصوں میں سے 2. ہاں یو رائٹ. 33 جائے گا، 33 روپے اس کو ملے گا. 33. تو لیکن اگر آگے چلیں تو اگر سپوز ایک بھائی بھی ہے اور 2 بہنیں ہیں تو اس کے حساب سے وہ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا کہ بھائی کو دگنا ملے گا بہن کے حساب سے، رائٹ؟ ہاں جیسے ہوتا ہے نا بھائی کو 1 حصہ تو بہن کو آدھا حصہ. تو کیا وہ سارا کا سارا پیسہ ان میں ڈیوائڈ ہو جائے گا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، آدھا بھائی کو ملے گا اور جو باقی آدھا ہوگا وہ ان 2 بہنوں میں ہاف تقسیم ہوگا، اور باقی پیسہ کسی اور کو نہیں ملے گا. لگتا تو یہی ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، ان کا نکالنے کے بعد جو بچے گا سارا کچھ کرنے کے بعد. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر نہیں لکھا ہے، یہ اور بالکل اور سینیریو لکھا ہے. وہ والی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان فرمائی ہے کہ یہ ایک ہی ہیں بس بچے ہوئے. اچھا ماں باپ بھی نہیں رہے، کوئی نہیں رہا، وہ ایک بہن ہے یا بھائی ہے پیچھے. اچھا. ہاں یہ تھوڑا مجھے کنفیوژن ہوتا ہے اس کے حوالے سے نا. ہاں اس لیے یہ علیحدہ بالکل ورس علیحدہ ایک دم سے آئی ہے نا. کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑی. سبحان اللہ. جیسے نہیں چھوڑا. دے کنسلٹ یو سے کہ وہ کوئی آیا ہے، آئے ہیں لوگ اور انہوں نے نبی سے پوچھا ہے اور اس وقت یہ آیت نہیں آئی تھی اس سچویشنز کے بارے میں. تو دیکھیں اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم وہی نازل نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ گیس ورک کا کوئی سلسلہ ہی نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے. سلسلہ ہی نہیں تھا کہ کہیں پہ بھئی کوئی ایسا سوال کر دے یا ایسا سینیریو ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مکمل اور فلی ڈیٹیلڈ ہے. میں اس گروپ میں جیسے ابھی ماشاءاللہ یہ وہ 171 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عیسیٰ کے حوالے سے، تو اگر آپ سورہ نمبر 19 جو ہے، میں ایک سیکنڈ یہاں سے سورہ 19 میں جا کے آیت نمبر 88 سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم the gross blasphemy they said the most gracious has begotten a son you have uttered a gross blasphemy the heavens are about to shatter the earth is about to tear asunder and the mountains are about to crumble because they claim that the most gracious has begotten a son. So یہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جن دیا ہے، تو یہ اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ سورہ 19 کی آیت نمبر 88 پڑھیں تو رحمان دا موسٹ گریشیس، رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کا بیٹا جنا ہے. تو ان کو بھی یہ موسٹ گریشیس جو رحمان ورڈ ہے وہ بھی سمجھتے تھے اس وقت، اس کے باوجود اتنی بڑی بات کی. پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے بہت ہی غلط بات کر دی ہے، گروس بلاسفمی اللہ کے حوالے سے. وہ اتنی غلط بات ہے کہ جو ہیونس آر اباؤٹ ٹو شیٹر، تو آسمان جو ہیں وہ جیسے نہیں شیٹر ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں،
وہ کیونکہ وہ سننے کے بعد وہ دیر اباؤٹ ٹو کہ وہ لرز جائیں اور ٹوٹ کے بکھر جائیں یہ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، لیکن اگر ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ اتنی بری بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں تو وہ بکھر جائیں ٹوٹ کے، اور جو پہاڑ ہیں وہ کرمبل جیسے نہیں ہوتا، آپ وہ لیگوز سے وہ چیزیں بناتے تھے، بڑا سا پہاڑ پہ ایک برک نکالتے تھے، پورا کا پورا اسٹرکچر گر جاتا تھا. تو اس طرح آسمان بھی کرمبل ہو کے یہ ماؤنٹینز جو ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں، شروع ہو جائیں. کہ یہ اتنی بری بات ہے، اتنی غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کو نہیں بتا رہے، یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتا رہے کہ رحمان جو ہے ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم ایک نے کہہ دیا بیٹا جنم دیا، اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے رحمان کی کتاب قرآن کے ساتھ لا کے ہم نے 10 کتابیں کھڑی کر دی، پھر کہا کہ یہ 10 کتابیں جو ہے یہ ہے وزڈم، قرآن نالج ہے، اور یہ ہدایت، یہ کتابیں ہیں اور یہ وزڈم ہے. کہ وزڈم کو کیا کہیں گے اردو میں، کہ عقل، اس میں جو دانائی، ہاں یہ دانائی ہے. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ سسٹر. اب یہ دیکھیں ہم نے انہوں نے جو پیتھ لیا، ہم نے کون سا پیتھ لیا، بہت سوچنے کی بات ہے. ہمارے جو عمل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آسمان اور زمین جو ہے وہ کیا دیکھ کریں گے کہ انہوں نے رحمان کے ساتھ کیا کیا. رحمان کی اتنی عظیم کتاب جو کہ 7 سمندر جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں اور سیاہی بن جائیں تو بھی اس کی جو اندر جو نالج ہے، جو علم ہے، اس کو نہیں لکھ سکتے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو. اور ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ کے 10 کتابیں خود کریٹ کی جو 250 سال بعد کریٹ کی گئی تھی، اور ہم نے کہا یہ ہے دانائی، یہ ہے وزڈم. ہم امیجن کریں ہم نے رحمان کی کتاب کے ساتھ کیا کیا. تو اگر امیجن کریں کہ مستقبل میں کوئی کتاب آنے والی ہوتی، سپوز کریں، اس کے اندر ہمارا حوالہ کس طرح دیا جاتا ہے. اب خود انسان عقل اپنے اس سے سوچ لے کہ ہمارا حوالہ کس طرح دیا جاتا ہے. جس طرح عیسائیوں کا ہماری کتاب میں حوالہ دیا گیا، ہمارا حوالہ اس کتاب میں بہت ہی ہولناک تصویر میں دیا جاتا. اور وہ ہماری کتاب پڑھ کے سوچتی کہ یہ لوگ کون تھے، کیسے کرتے تھے یہ کام. اور آج بھی دیکھ لیں جو عیسائی مذہب ہے، کسی جگہ بھی پورے مطلب جو انجیل ہے، تورات ہے، اس کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ جو عیسیٰ وہ خدا ہیں اور وہ ان کے بیٹے ہیں. کہیں بھی نہیں لکھا. اور ٹرینٹی ورڈ تو ہے ہی نہیں انجیل کے اندر. کہاں پہ ملتا ہے؟ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ٹرینٹی 3 in 1، 3 ایک میں ہونا، کہ 3 کو ملا کے ایک خدا بننا، وہ ہے قرآن میں. اور وہ یوز اس طرح کیا گیا کہ اس سے منع کیا گیا کہ ڈونٹ سے ٹرینٹی، اٹس بیٹر فار یو، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو امیجن کریں کہ یہ اس کے باوجود وہ مذہب جو ہے، دیکھیں کس طرح لوگوں کو سیدھے رستے سے ہٹا کے، ایون دو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کو بہکا کے کس طرح اس ایک رستے پہ چلا دیا جہاں پہ وہ اپنی ساری دنیا اور آخرت کو اس بات پہ لے کے بیٹھ گئے کہ وہ ہمارے لیے آئے تھے اور وہ سولی پہ چڑھے. اگر ہم اس بات پہ یقین کر لیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اس کے ہم کیونکہ باہر سے دیکھتے ہیں اس بات کو، ہمارے لیے وہ پرسنل نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہ نہیں ہو سکتی. یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بھی ہو، اس کا بیٹا اگر معصوم ہو، تو وہ کیسے لاجیکلی ہم کیا ایکسیپٹ کر لیں گے؟ وہ اس معصوم کی جان لے لو، اور جتنے بھی جنہوں نے گناہ کیے ہوں ان کی جان بچ جائے. لاجیکلی بھی یہ نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ جیسے آپ ارلیے کہہ رہی تھی اسٹڈی میں کہ اللہ تعالیٰ خود وہ بن کے آئے دنیا میں تاکہ لوگوں کے گناہ معاف ہو سکے. وہ رب العالمین جنہوں نے سب کچھ بنایا ہے، کیا ان کو کیا سولی پر چڑھنے کی ضرورت ہے کسی کے گناہ معاف کرنے کے لیے؟ سوچنے کی بات. جو کہتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. کیا ان کو کسی سولی پر چڑھنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی وہ تو کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، تو سب ہدایت پہ آگے تو کوئی گناہ کرے گا ہی نہیں، تو معاملہ بگڑے گا ہی نہیں. تو کیا اس ہستی کو سوچنے کی بات ہے. تبھی تو یہ آسمان اور زمین، پہاڑ خوف سے لرزنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر دی ہے. تو کیونکہ ہم اس چیز کو باہر سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جس ماحول میں پیدا ہیں وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم جو ہے ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. ہم کو اپنے آپ کو اس ڈبے سے باہر نکال کے
اپنے آپ کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا جیسے ہم کسی دوسرے مذہب کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں اپنی خامیاں نظر آئیں گی. ورنہ جب تک ہم اندر ہی بیٹھے، اندر ہی مینڈک بن کے کنویں کے مینڈک میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب ہم باہر نکلیں گے اور جائزہ لیں گے اور قرآن کو ٹھنڈے دماغ سے بغیر کسی سائڈ لیے بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کی اسٹڈی کریں گے اور اس کے ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لیں گے، تب شاید ہمارے دماغ میں وہ چیز سمجھ میں آنی شروع ہو گئے کہ ہمیں اور ان میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کریکٹرز چینج ہوتے جا رہے ہیں. بات وہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے کسی طرح بھی، اور اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے کسی بھی طرح سے. اب دیکھ لیں کہ کیسی کیسی نعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ ہم آئے ہیں تیرے دربار پہ، اگر خالی ہاتھ گئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. میں ایسی ایسی نعتیں کہ انسان جو ہے وہ لرز جائے اس کی کہ ہم کہ گھٹنوں کے بل چل کے کہ فاصلوں کو ہے تکلف ہم پہ، ہم کہ ہم رینگتے ہوئے تمہارے آپ کے دربار میں آئیں گے اور ایسے ایسے الفاظ یوز کیے گئے ہیں. اب انسان سوچے تو کیا آسمان اور زمین لرزیں گے نہیں؟ جو ذکر، جو عظیم الفاظ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بڑی حمد جو پڑھنی چاہیے وہ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے پروفٹ کے لیے پڑھی ہیں. اب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ خود ان کو بھی کیا تکلیف ہوگی پروفٹ کو کہ میرے بارے میں لوگوں نے کیا کیا باتیں کر دی. تو ہم میں اور کسی میں ماشاء اللہ کو فرق نہیں ہے. پریز گاڈ. جی، ایک تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا قوالیوں میں ہم تیرے در پہ آئے ہیں یا رینگتے ہوئے آئے، وہ آگے سے پھر کہتے ہیں خالی اپنے آپ کو بھی نہیں شامل کرتے، نبیوں کو بھی کر دیتے ہیں خود سے ہی، چاہے کہ وہ سارے نبی جو ہے نا وہ تمہارے در کے سوالی ہیں، وہ تمہارے باہر کشکول لے کے بیٹھے، یعنی ان کے لیے کیا کرو، ان کے لیے وہ کیا کریں گے؟ وہ در کے سوالی بن کیوں گئے کہ کوئی سینس بنتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی فرق ہی نہ کرو، اور ایک دو نبیوں کا نام لیا انہوں نے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار باتیں کی ہیں، لیکن ہمارا کام تو ان کے اوپر بھی کہنا، کسی کو ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں دینا. اور نبی کو ہم نے پروفٹ محمد کو سب نبیوں سے خود ہی خود افضل بنا کے انہیں ایک ممبر پہ بٹھا دیا، ممبر پہ، اور جن کے بعد نبی کشکول لے کے بیٹھے. اس کا بھلا سوچیں تو صحیح، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں وہ؟ رحم کی یا اپنی سالویشن کی؟ کوئی انسان کا دماغ کتنا فطور سے بھرا ہوا ہے، وہ ایسی ایسی بلاسفمی کرتا ہے اور اس کو پھر شاعری میں بدل دیتا ہے، اور اس کے اوپر ڈھیروں پیسے بھی یہ لوٹتے ہیں، لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں. ایک بلاسفمی کر رہا ہے، باقی بلاسفمی سن کے نہال اور خوش ہو رہے ہیں. تو واقعی جیسے آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ وہی کیریکٹرز وہی کے وہی ہیں، تھوڑا تھوڑا اسکرپٹ چینج ہو جاتا ہے، نام چینج ہو جاتے ہیں، ٹائم چینج ہو رہے ہیں، مگر وہی کردار ہیں جو آپ کو مختلف شکلوں میں نظر آ جاتے ہیں. وہی کہانیاں بن جاتی ہیں، آگے سے ایک پیغام میں سے لاکھوں اور انسان کے بنائے پیغام نکل آتے ہیں. ماشاء اللہ میری سوئی 4 کمپلیٹ ہو گئی. جی 5 انشاءاللہ نیکسٹ اسٹارٹ کریں گے. اچھا، وہ ہم نے وہ رمضان کی ڈسکس کرنا تھا بیا. ہاں جی، وہ رمضان میں نا کوئی قرآن اسٹڈی جو ہے اس کا کیا مطلب، لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد ہم پھر شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ٹائمنگز ٹھیک نہیں بن رہے تھے سب کے. صحیح بات ہے. اچھا، ٹائم کون سا رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ لاسٹ ٹائم ہم نے رمضان میں اسٹڈی ہی نہیں کی تھی. اچھا براڈ کاسٹ نہیں کیا تھا.
اگر کوئی پرسنل سٹڈیز ہیں وہ تو ہر کوئی کرے گا، لیکن وہ ٹائمنگز نہیں نا، کسی کا کس ٹائم روزہ کھلنا ہوتا ہے وہ اپنی کوکنگ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، ہاں یہ بات ہے. کوئی سو رہا ہے تو کوئی کیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم یہ براڈ کاسٹ کو اتنا عرصہ ذرا ہولڈ بھی کر دیتے ہیں. رمضان میں نا. اور پھر یہ کیا ہو جائے گی کافی ساری. ہاں مطلب آپ کی لوکل سٹڈیز ہیں یا جو آپ اپنی پرسنل کر رہے ہیں، اور کسی کے اپنے ٹائمنگ ہوتے ہیں، جیسے بیا کہتی ہیں کہ وہ رات کو جاگتی ہیں دیر تک نا، تو صبح پھر وہ دیر سے اٹھتی ہیں رمضان میں. اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ ہر کسی کی پھر وہ ورشپنگ کے ٹائم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ویسے ٹائمنگز آر سو گڈ کہ ہم نے سورہ 4 بھی فنش کر لی ہے رمضان سے پہلے. ماشاء اللہ. پھر رمضان کے بعد سورہ 5 سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں پھر چلیں ماشاء اللہ. سب کو رمضان مبارک. رمضان مبارک. سب کو مبارک ہو. پریز گاڈ. آپ کی بیگم کو مبارک، سب کو مبارکباد دیجیے گا. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی ورشپ الون کرنے کی بہت اچھے طریقے سے سب کو زیادہ سے زیادہ کرنا نصیب فرمائے ہم سب کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. پریز کا. چلیں ایک الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ. بسم اللہ. مالک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہیپی رمضان. ہیپی رمضان. السلام علیکم.